السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ نے آج تاحیات نااہلی کے معاملے میں عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد کا نوٹس بھی لے لیا اور اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا، جبکہ کمیٹی طے کرے گی لارجر بینچ 5 رکنی ہوگا یا 7 رکنی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد آئینی معاملات کی سماعت کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نوٹس میر بادشاہ قیصرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس میں لیا۔ عدالت نے عدالتی حکم نامے کی نقل الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ انہوں نے واضح کیا کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے والے یا جھوٹ بولنے والے کی تاحیات نااہلی کیوں؟ بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ میر بادشاہ قیصرانی کو نااہل کیوں کیا گیا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موکل کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں نااہل کیا گیا، جبکہ ہائی کورٹ نے 2018 کے انتخابات میں نہیں انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی۔ وکیل نے کہا کہ میر بادشاہ قیصرانی کو آرٹیکل 62F1 کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)F کی تشریح پر پاناما کیس میں فیصلہ دیا تھا، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی کے معاملے پر 2 آرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب کیسز میں اگر تاحیات نااہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نااہلی ہوگی، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ قتل کے جرم میں سیاستدان کی نااہلی 5 سال کی ہوگی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ تاحیات نااہلی اور آرٹیکل 62(1)F سے متعلق کیا کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کرنے سے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)F کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی اور جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی جسٹس اطہر من اللہ کے موقف کا اعادہ کیا کہ الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 63(1)G میں پاکستان کی تباہی کرنے والے کی نااہلی 5 سال ہے۔ آرٹیکل 63(1)H میں اخلاقی جرائم پر نااہلی 3 سال ہے۔ اصل نااہلی تو آرٹیکل 63 میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات سر پر ہے اور ریٹرننگ افسر، الیکشن ٹریبیونل اور عدالتیں اس مخمصے میں ہیں کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ انتخابات آ گئے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے۔ سماعت کے دوران تاحیات نااہلی سے متعلق پاناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم زیر بحث آئیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے۔ انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ قابل سماعت معاملہ کیسے ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ موجودہ کیس کا اثر آئندہ انتخابات پر بھی ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خبردار کیا کہ انتخابات تک کے حوالے سے کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، آپ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل ہیں، اور عابد زبیری صاحب معروف کا ماہر قانون، انہوں نے میں جوائن کیا ہے، دونوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ یہ اب آپ کو لگتا ہے، زبیری صاحب آپ سے آغاز کروں گا، کہ الیکشن میں تاخیر کا باعث بن سکتا ہے یہ معاملہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں تاخیر
کا معاملہ یہ بن سکتا ہے، کیونکہ کوٹ نے خود اپنے فیصلے میں بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن 8 تاریخ کو ہوں گے، اور اس میں اور یہاں تک اس میں کہا تھا کہ جی ہم کسی طرح سے اس میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے. وہ آپ کے سامنے تو اب یہ اس کے بیسس پہ یہ تو ہوگا، لیکن ابھی نہ لیا. لیکن عموماً ہم سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کاغذات نامزدگی داخل کرے گا تو اس میں کوئی آبجیکشن ان پوائنٹس پہ اٹھائے گا کہ تاحیات نااہلی ہے یا نہیں. لیکن اب کورٹ نے آپ فرما رہے ہیں کہ کیسرانی صاحب کے کیس میں یہ مدعا اٹھا لیا ہے، جی جی. تو ہم نیچرلی کورٹ اس میں فیصلہ کر دے گی، کیونکہ ابھی تو الیکشن شیڈیول بھی آنے والا ہے، اور 14 آپ کے الیکشن 8 فروری ہو سکتا ہے بینچ بنا کے اس میں وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ تاحیات نااہلی ہے یا نہیں ہے، یہ ایکٹ پریویل کرے گا یا وہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی وہ پریویل کرے گی. کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے ابھی فرمائی، جو آپ فرما رہے تھے، کیونکہ میں نے یہ پروسیڈنگز تو نہیں دیکھی، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 63 کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل، اس کے اندر جی این ایچ کے اندر ہے 5 سال کی نااہلی ہوگی ان دو مورل ٹرپیٹیوڈ یا کسی سزا کے اس پہ. لیکن جو بات 62(1)(f) ہے وہ کوالیفیکیشن کی بات کرتا ہے. دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن الگ ہے اور کوالیفیکیشن الگ ہوتی ہے. ٹھیک تو ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے 62(1) کی، وہ کوالیفیکیشن کے، وہ آدمی کوالیفائڈ ہی نہیں ہوگا جو 62(1)(f) کے تحت جس کی نااہلی ہوئی ہے. تو اور یہاں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ اس کے اندر کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا 63(1)(f)(g) میں تو پرووائڈڈ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے تو آپ 5 سال کے اندر آپ کے اندر ہے. کیونکہ یہاں یہ نہیں دیا تو یہ تاحیات نااہلی ہوگی. اور یہ جعلی ڈگری کے کیسز 2013 وغیرہ، یہ 2018 میں کیسا ہے. میرا اپنا کیس تھا، میرے کلائنٹ تھے، وہ ان کے اوپر جعلی ڈگری کا الزام تھا اور وہ تاحیات وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 2013. اور اس زمانے کئی کیسوں میں نااہلی ہوئی 2018 پاناما کیس سے پہلے یہ ہو گئی تھی. لیکن جو ایشو میں سمجھتا ہوں جو کورٹ کو دیکھنا ہوگا، اور آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ قانون آ گیا 232 کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے 62(1)(f) میں کہہ دیا کہ جی اس کے تحت کسی اگر نااہلی ہوئی ہے تو وہ 5 سال کی ہوگی، کیونکہ اس میں پیریڈ نہیں دیا ہوا. لیکن زبیر صاحب یہاں پہ عرض یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا نا، آئین میں کہیں لکھا نہیں تھا. اور اگر کل کو آئین میں تبدیلی کر دی جائے تو کیا پریویل کرے گا؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں پاناما کے کیس کے بعد بھی بہت سارے کیسز ہوئے 2018-19 میں، وہ بھی رپورٹڈ کیسز ہیں، لارجر بینچز کے فیصلے سپریم کورٹ کے. انہوں نے کہا 62(1)(f) میں جس کی اگر نااہلی ہوئی ہے اور وہ تاحیات ہے، تو وہ کوئی کسی آئین قانون سازی کے تحت اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور بجا فرما رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح بات کہی، یہی میرا موقف ہے کہ اگر آپ کو 62(1)(f) کی میعاد جو ہے اس کو مقرر کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو ایک آئینی ترمیم کی طرف، وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی، لیکن آئینی ترمیم کے تحت اس کو ختم کیا جائے گا اور اس کی مدت کو 5 سال کیا جائے گا، پھر لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن آپ نے ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو قانون آپ نے دیکھا چلا ہمارا، اس وقت بھی پاشا صاحب ہیں، ان کا موقف دوسرا تھا، میرا اس میں دوسرا تھا. صدر سپریم کورٹ بار میرا مقصد یہی تھا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آپ اسے انٹرنل 191 اس میں آپ امینڈمنٹ کے تھرو آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں. لیکن کورٹ نے وہ بات نہیں مانی، کہنے لگے نہیں اب یہ، اور اپ ہولڈ کیا میجورٹی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر. تو ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر بھی وہ کہہ دیں کہ 232 اب پریویل کرے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں کرے گا. لیکن ممبر یا 7 ممبر بینچ کے فیصلے موجود ہیں، اگر ان کو چینج کرنا ہوگا اس کو تو ان کو لارجر بینچ بنانا ہوگا. چلے میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، پھر میں جاتا ہوں حسن صاحب کے پاس، واپسی پہ آپ پہ آؤں گا کہ کیا ماضی میں سے کوئی مثال ملتی ہے جہاں پہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو اور ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، کیا پریویل کر رہا ہو. اچھا حسن رضا پاشا صاحب، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ اب معاملہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ جو نااہلی کا معاملہ یہ سیٹل ہو گیا. آج کی عدالت کے دماغ سے آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی بھی یہ اوپن ہینڈڈ ہے معاملہ؟ بالکل. اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو ججمنٹ ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس سے لارجر بینچ کا، اس وقت تک نااہلی کی تلوار جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور آج آپ نے آبزرویشن دیکھی جناب چیف جسٹس صاحب کی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 62(1)(f) میں سزا وہ نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے، اور ادھر سے الیکشن ایکٹ میں میکسیمم 5 سال کے لیے نااہلی کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے. لہٰذا دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتے، اور اس کا فیصلہ ہم کریں گے سب پٹیشنز کو اکٹھا کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویل ان ٹائم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور اگر سر پارلیمنٹ ہی اس معاملے کو جو ہے وہ جیسے لگے کہ اسٹیل کرنا چاہ رہی ہے، تو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر دی گئی ہے، کیا اب آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہوگی؟ پاشا صاحب سن پا رہے ہیں مجھے آپ؟
آئین میں تو قطعی طور پہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اچھا چونکہ آئین کی آرٹیکل 62(1)F میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ نااہلی کی مدت لائف ٹائم ہوگی. تو یہ جو اس وقت کے جو 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے حوالے سے، یا دیگر جو ہیں جن کی آج پٹیشن لگی ہوئی تھی کیسرانی صاحب یا پھر جہانگیر ترین صاحب، تو اس میں انہوں نے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ کہا تھا، لیکن کسی شک میں بلکہ آئین میں کہیں بھی لائف ٹائم نااہلی کا ذکر نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے. تو اس لیے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس ججمنٹ کو انڈو کرنے کے لیے اس سے لارجر بینچ اس کی جو ججمنٹ ہے وہی کافی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا زبیری صاحب، نواز شریف صاحب پہ کتنا اثر پڑے گا یہ پورا معاملہ جب تک کہ سیٹل نہیں ہوتا ہے؟ اور عمومی طور پہ ایسے معاملات کو سیٹل ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے ان دی کورٹ آف لا، اینڈ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹس سم ون ہو از آلریڈی گوئنگ تھرو اٹ، فار ایگزامپل نواز شریف؟ دیکھیں اس سے آج تو ایک بات کلیئر ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے جو آپ نے ابھی فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ دونوں جو ججمنٹ اور یہ ساتھ نہیں چل سکتی. اس کے مطلب ججمنٹ اور یہ ساتھ نہیں چل سکتی تو کورٹ نے اپنا سوچا ہے کہ ابھی اس کے مطلب ایک پرابلم ہے، جو بات ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اور کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان پہ لٹک رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ان کے وکلاء کا اور ان کا بیان یہ ہے کہ جو 232 سب سیکشن 2 کے تحت وہ کیونکہ 62(1)F کی میعاد انہوں نے پارلیمنٹ نے مقرر کر دی ہے 5 سال کی، تو اس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے، اس پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا کورٹ وغیرہ 62(1)F میں میعاد ہوگی. تو یہ آپ دیکھیے آئین کے اندر ایک پروویژن دے رہے ہیں ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ 62(1)F. تو پارلیمنٹ، میرا ویو یہ ہے اور ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہ یہاں کیونکہ 62(1)F کے وہ تشریح کر رہے ہیں، تو میرا ویو یہ ہے کہ ایک ججمنٹ نے 62(1)F کی سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی، اور اس نے کہا جہاں سپریم آئین کے اندر پیریڈ نہیں پرووائڈ دیا ہوا ہوتا یا کوالیفیکیشن کا اس کے اندر، تو وہ تاحیات ہوگی. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی 62(1)F کے اندر، جیسے 63 آپ نے فرمایا 63G اور H کے اندر 5 سال کا پیریڈ دیا ہوا، اسی طرح 62(1)F میں ان کو دینا پڑے گا کہ جی یہ 5 سال کا. یہ میرا ویو ہے. ہو سکتا ہے کورٹ اس سے ڈس ایگری کرے اور کورٹ کہے کہ نہیں کیونکہ 232 میں ہو گیا، پارلیمنٹ نے کہہ دیا کیونکہ سپریم آئین کے اندر یہ پیریڈ تاحیات نااہلی نہیں ہے، تو اس کے لیے آج سپریم جو پارلیمنٹ نے بات کہی ہے وہ پریویل کرے گی. ہو سکتا ہے اور وہ ججمنٹس کو ریورس کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، میں پاشا صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اس میں اب سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی، آپ نے پہلے بھی یہ کہا، چاہوں گا اس سے وضاحت کر دیں، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی بنے گا، اب وہی طے کرے گا؟ بالکل لارجر بینچ بنایا جائے گا اور وہی فیصلہ کرے گا. اچھا، تو کیا یہ بھی ممکن ہے سر کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے؟ یہ بھی ممکن ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کو. اگر کوئی اس ترمیم کو چیلنج کرنا چاہے تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ یہ آبزرویشن دے سکتا ہے کہ یہ 62(1)F میں لائف ٹائم نااہلی کا ذکر ہے یا نہیں ہے. تو ہر دو صورتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے. البتہ جہاں تک یہ سوچ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، اب بھی اسی بات پہ قائم ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر زبیری صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس میں؟ کیا یہ ہونی چاہیے تاحیات نااہلی، نہیں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن سے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے، اس کے تحت تو نااہلی لائف ٹائم ہے، وہاں پہ بائنڈنگ ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر نااہلی لائف ٹائم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور اس کی اگین آپ سے میرا یہ سوال ہے سر کہ یہ ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ فی الحال یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، جسٹ این ایکٹ. ہاں نہیں بالکل ایکٹ کو یہ بالکل صحیح ہے کہ چیلنج کسی بھی ایکٹ کو پارلیمنٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو سپریم کورٹ کی بینچ کا ویو ہے، جو جنرلی جو ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دیکھا اور میجورٹی کے ججز کی جو آبزرویشن آئی اور جو بعد میں کیونکہ ریزننگ ابھی تک نہیں آئی اس ججمنٹ کی اور شارٹ آرڈر ہی آیا اس کا ابھی تک، اس کے اندر ان کا زیادہ تر جو میجورٹی جو ججز گئے ان کا یہی تھا کہ پارلیمنٹ با اختیار ادارہ ہے،
وہ ہر چیز کر سکتی ہے, کورٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو اگر یہی ٹرینڈ اس کیس میں بھی آئے گا تو سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ جی 232(2) میں یہ ترمیم آ گئی, پارلیمنٹ مقننہ ہے, اس نے اس کی تشریح لا بنا دیا ہے, تو کورٹ اس میں نہیں انٹرفیئر کرے گی اور یہ پریویل کرے گا, اور جو ججمنٹ کورٹ نے پچھلی ججمنٹ دی وہ غلط تھی. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاشا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مشکل میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی کیسے کی جا رہی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. راؤ انوار کا وہ انٹرویو جس میں آصف زرداری پر الزامات لگائے گئے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے چل کے. ناظرین, بھارتی سپریم کورٹ بھی انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی کی ہم نوا نکلی اور 4 سال بعد آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا قانونی سرٹیفکیٹ دے دیا. ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سے متعلق درخواستیں مسترد کر دیں اور آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو درست قرار دے دیا. بھارتی چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ نے فیصلہ سناتے ہوئے مودی کی زبان بولی اور ہندوستان کی فرسودہ گردان دہراتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 سے واضح ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں و کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا. آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا. آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 370 مقبوضہ جموں و کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا اور جموں و کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا, جبکہ صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کرانے کے احکامات بھی جاری کر دیے. ادھر کشمیری رہنماؤں نے بھارتی سپریم کورٹ کے اندھے فیصلے پر ناگواری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگیں. ہم طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں, جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان نے بھی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق درخواستوں پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے کے تعین کا کوئی حق نہیں. پاکستان نے معاملہ OIC کے سامنے اٹھانے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور یورپی پارلیمنٹ کو بھی بھارتی عدالتی فیصلے سے آگاہ کرنے کا اندیا دے دیا. بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 370 کے فیصلے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. بھارتی مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سری نگر اور دوسرے مقبوضہ اضلاع میں بھارتی فوجیوں کی بڑی تعداد نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. ہر جگہ بلٹ پروف موبائل بنکر گاڑیاں گشت کرتی نظر آ رہی ہیں, جبکہ ہائی ٹیک CCTV کیمروں کی نگرانی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے ملیہ لودھی صاحبہ نے. ملیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, سابق سفیر. ملیہ صاحبہ, اس وقت جو بھارت کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کا اپنا موقف ہے جس کو ہم پہلے بھی رجسٹر متعدد مواقع پہ کروا چکے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ وہ اہمیت نہیں دلوا پا رہے تاکہ بھارت پہ پریشر بڑھے اور وہ یہ کام نہ کرے؟ دیکھیں, اس سے صورتحال تبدیل نہیں ہوتی. طرف سے ایک کوشش ہے کہ جو ان کی غیر قانونی اقدام تھا 2019 کا اگست 2019 میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا, جس میں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ بنا دیا تھا اور انیکس کر لیا تھا, جو کہ غیر قانونی تھا. کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ایک قانونی شکل دی جائے, لیکن اس سے جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے اس کی کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نہ ہی گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی آتی ہے, اس حوالے سے کہ جو کشمیری عوام ہے انہوں نے آلریڈی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. پہلے بھی ریجیکٹ کیا تھا, آج بھی کیا, بلکہ وہ جو پرو انڈیا سیاستدان ہیں کشمیری, انہوں نے بھی آج اس کو
रिजेक्ट किया है. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحبہ، پاکستانی عوام بھی ریجیکٹ کرتی ہے، سکسیسو گورنمنٹس نے بھی کیا. ہم عملی طور پر کیا کر سکتے تھے؟ کیا کیا ہم نے عملی طور پر اب تک؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کیمپین، ایک ڈپلومیٹک کیمپین کو ریوائیو کرنا، اس کو پھر نئے سرے سے اس کو آگے لے جانا، یہی آپشن ہے نا، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چلے کہ بھارت کی طرف سے یہ جو غیر قانونی اقدام ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کو اجاگر کرنا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کو اس وقت خطوط لکھنے چاہیے یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کو، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ بات اٹھائی جائے. ساتھ ساتھ پاکستان کو OIC کو بھی موبلائز کرنا چاہیے، اور جنیوا میں جو UN ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس میں پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایک قرارداد آئی جائے جس میں کہ اس قسم کے جو اقدام ہیں جو کہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جائے. اچھا، لیکن اگین ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیشہ اس کو اجاگر کیا. ڈاکٹر صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم اپنی بات نہیں منوا پائے؟ دیکھیں، جب آپ حق پہ ہوتے ہیں اور جب آپ اصول پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پھر صبر بھی کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ شکست پہلے سے ہی مان لیں، یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں ہماری تو کوئی بھی نہیں سن رہا. اگر آپ حق پہ ہیں تو ایک دن ضرور آئے گا جب لوگ سنیں گے، مگر اس کے لیے پاکستان کی سفارتی کیمپین میں تسلسل ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کبھی آن ہو کبھی آف ہو. تو ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز زیادہ افیکٹولی کرنی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ. اس لیے کہ ابھی یعنی کہ ماضی، میں یہ کہوں گی ماضی تو نہیں لیکن ریسنٹلی میں کہوں گی کہ جو حکومتیں رہی ہیں ان کی طرف سے تو خاصی خاموشی رہی ہے اس ایشو پہ. میں نے تو نہیں دیکھا پچھلے 1-2 سالوں میں کہ کوئی موبلائزیشن ہوئی ہے کشمیر ایشو پہ. تو دیکھیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری سفارتی کیمپین ہے وہ سسٹینڈ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے بہت گہرے تجارتی تعلقات ہیں بھارت سے. کیا کیا جائے کہ ان کو آمادہ کیا جائے؟ ان کو کیسے آمادہ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت سے؟ درست نہیں ہے، اس لیے کہ OIC جس میں کہ آپ جن کو اسلامی برادر ممالک سب اس میں شامل ہیں، اور OIC کا ایک کلیکٹیو جوائنٹ سٹینڈ ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی حمایت میں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ ضرور ہے، مگر ظاہر ہے UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو عمل میں لانا، ان کو امپلیمنٹ کرانا، اس کے لیے تو سیکیورٹی کونسل کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے نا. اور سیکیورٹی کونسل کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جس میں کہ روس، چین، امریکہ، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم شامل ہیں، ان پہ سفارتی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. سو اب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے پوری جرت کے ساتھ. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو صبر سے کام لینا ہوگا. کتنا مزید صبر؟ ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک؟ کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں، کتنا مزید صبر کرنا ہوگا؟ دیکھیے، صبر سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری عمر ہی آپ انتظار میں گزارے. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر آج آپ کا ایک سفارتی جو ہے ایم وہ نہیں اچیو ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو گیو اپ. اس کا مطلب یہ کہ آپ زیادہ تکڑی پالیسی اور تکڑی اسٹریٹجی کے تحت آگے چلے اور ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ کون سے ایریاز ہیں جس پہ کہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ افیکٹ. اچھا، اسٹریٹجی کو ڈاکٹر صاحب ذرا ڈیفائن کیجیے گا، کس طرح کی اسٹریٹجیز ہمیں بنانی چاہیے؟ دیکھیے، میں اسٹریٹجک اسٹیپس جو اسٹریٹجی کا تذکرہ کر رہی ہوں، ظاہر ہے اس میں سارے ایلیمنٹس تو میں نے بتا دیے کہ ایک فرنٹ ہمارا ہے OIC کا، ایک ہے UN سیکیورٹی کونسل کا، ایک ہے UN سیکرٹری جنرل کا، ایک ہے UN ہیومن رائٹس کونسل کا. تو اگر ہم ان پہ فوکس کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے کیپٹلز میں ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو آمادہ کر سکیں کہ جب تک کشمیر کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا پرامن طریقے سے اور بیسڈ آن UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز، تب تک اس خطے میں امن نہیں آ سکتا. یعنی آپ سمجھتی ہیں پاکستان کو لابنگ سٹرونگ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں سے بات کرنی چاہیے؟
देखिए, सफारती मुहिम का तो मकसद यही होता है ना कि आप मुख्तलिफ ममालिक पे असरअंदाज होते हैं लॉबिंग के ज़रिए, अपना मौक़िफ़ बयान करने के ज़रिए, और साथ साथ आप उन इदारों में भी अपना असर इस्तेमाल करते हैं जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, इसके लिए हमारी जो सफारती मुहिम है, डिप्लोमेटिक कैंपेन है, वो सस्टेन होनी चाहिए, उसमें तसलसल आना चाहिए। ये नहीं कि जनवरी में कैंपेन हो और मार्च में ना हो, फिर फरवरी में फिर शुरू हो जाए और फिर सितंबर में फिर खत्म हो जाए। तो ये ऑन ऑफ डिप्लोमेटिक कैंपेन से काम नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। कराची पुलिस के वो एसएसपी जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, एक और तरह से दोबारा उनकी वापसी हुई है और इल्ज़ामात के साथ वापसी हुई है। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची पुलिस के वो एसएसपी जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, जिन पर 190 से ज़्यादा इनकाउंटर्स में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं, इन 190 इनकाउंटर्स में 400 से ज़्यादा अमवात हुई। कराची पुलिस के वो एसएसपी जिन्हें अमेरिका ने इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल किया, जिनके बारे में कहा गया कि वो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों की मदद किया करते थे, जो भत्ताखोरी, ज़मीनों पर कब्जे, मंशियात फरोशी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे। इस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी इन्हें बहादुर बच्चा करार दिया करते थे। उन्हीं राव अनवार ने एक इंटरव्यू दिया और आसिफ जरदारी और सिंध हुकूमत के खिलाफ होशरुबा इंकशाफात किए। अपने इंटरव्यू में राव अनवार ने और कराची में होने वाले जुराइम का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया है। सबसे अहम इंकशाफ और तशनकुशा इंकशाफ बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात के हवाले से है। राव अनवार ने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी पर जो अफराद तैनात किए गए वो सब के सब जुराइम पेशा थे और इनकी तैनाती आसिफ जरदारी ने की थी। एसएसपी पुलिस ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि आसिफ जरदारी ने सिंध में करप्शन के लिए एक पूरा सिस्टम बना रखा है। इस सिस्टम की सरबराही आसिफ जरदारी करते हैं। इनके नीचे यूनुस मेमन हैं। इस सिस्टम का तोड़ इसलिए नहीं हो सकता कि पुलिस, महकमा रेवेन्यू समेत जितने भी इंतजामी इदारे हैं वो सब इस सिस्टम का हिस्सा है। राव अनवार के मुताबिक करप्शन के सिस्टम के तहत लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं। इसके लिए महकमा एंटी करप्शन की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, फिर रिकॉर्ड में रद्दोबदल की जाती है या रिकॉर्ड जला ही दिया जाता है। राव अनवार ने यह इंकशाफ भी किया कि पुलिस इस्तेमाल करके बिलावल हाउस के आसपास के घर खाली कराए गए। इंटरव्यू में राव अनवार ने कहा कि मुश्ताक नामी एक शख्स आसिफ जरदारी का खास मुलाजिम था। जब बयान अली $5 लाख के साथ पकड़ी गई थी तो यही मुश्ताक इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया था और इसी मुश्ताक के अकाउंट में बहरिया टाउन की जानिब से 8 अरब रुपए डाले गए थे। साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार ने इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने ऐसा माहौल बना रखा था जिससे जुराइम कम होने की बजाय बढ़े, क्योंकि जुराइम बढ़ने में ही सिंध हुकूमत का मफाद था। उन्होंने ये भी बताया कि जब आसिफ जरदारी जेल में थे तो उनकी रहमान डकैत समेत दीगर मुजरिमों से दोस्ती थी। इंटरव्यू में राव अनवार ने बताया कि करप्शन के लिए कैसे रास्ते हमवार किए गए, कैसे इंतजामिया और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से जाली अकाउंट्स खोले गए और इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बिलावल हाउस के केक की अदायगी तक जाली अकाउंट से की गई। राव अनवार ने बताया कि इन तमाम तरीकों को इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत ने 5 साल में 700 अरब रुपए की करप्शन की। राव अनवार के ये तमाम इंकशाफात और इल्ज़ामात बहुत से सवालात को भी जन्म दे रहे हैं। जैसे आसिफ जरदारी ने बहादुर बच्चा कहा था, वो आसिफ जरदारी के खिलाफ ही क्यों बोल पड़ा? कराची में करप्शन का सिस्टम कैसे बनाया गया, कैसे काम करता रहा, इस सिस्टम को काम करने से रोका क्यों नहीं जा सका? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियानिगार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सवाल ये है कि राव अनवार और जरदारी साहब के खिलाफ इतनी बातें, इतना कुछ उगल दिया उन्होंने, क्या लगता है ये सडन शिफ्ट कैसे आया? इनको तो जरदारी साहब अपना बहादुर बच्चा कहा करते थे। जी शुक्रिया। मुझे नहीं पता, वो ज़ाहिर राव अनवार कराची की सियासत का एक अहम, सियासत का तो मैं नहीं कहूँगा, कराची में जो कुछ भी 1992 से हुआ है और 95-96 तक ख़ास तौर पे उसका बड़ा अहम किरदार है। और अहम किरदार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो पीरियड है कि जिसमें
दो बड़े ऑपरेशन हुए, एक फौजी ऑपरेशन और दूसरा पुलिस का ऑपरेशन, और राव अनवार का किरदार दोनों में रहा है। दूसरे ये कि कुछ सिर्फ राव अनवार ही अकेले नहीं थे, कोई 12-15 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको 1992 में ख़ास असाइनमेंट के तहत उनको लाया गया। राव अनवार उस ज़माने में इंटीरियर सिंध में थे जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ। वो बहादुर अली, इसके अलावा चौधरी असलम, और भी कई नाम हैं, उनमें से बहुत से कुछ लोग मारे गए। राव अनवार उसके बाद जो उनको प्रोमिनेंस मिली वो 2013 के बाद ख़ासतौर नकीबुल्लाह महसूद के केस में उनको मिली। उनको ख़ुद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से वो वैसे भी करीब रहे हैं, इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी बहुत करीब रहे हैं, और एक वक्त ये भी था कि जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहा करते थे। राव अनवार एकदम जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अचानक क्यों हो गए हैं, और उसका मकसद क्या है, और क्या राव अनवार किसी मुकदमे में जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अप्रूवर बनने जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि एकदम राव अनवार से मेरा राब्ता रहा है, उनसे बहुत सी बातें उन्होंने मुझसे शेयर की हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आके बाद उन्होंने गालिबन ये टेलीविज़न इंटरव्यू उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। ये इंटरव्यू और जो बातें आप तक आपसे इन्होंने की थी वो मुताबिकत रखती हैं? वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं, उन वाक़यात में वो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सी चीज़ों में ये भी कहा है कि वो ख़ुद भी शरीक रहे हैं, और जो अगर शरीक होता है तो उसके लिए तो अदालत में जब वो उसी फरीक के ख़िलाफ़ बोल रहा होता है तो इसके माने ये कि वो उस केस में कहीं ना कहीं अप्रूवर बन सकते हैं। तो मुझे नहीं पता, ये राव अनवार बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया कि वो टेलीविज़न पे आके इंटरव्यू दें। ये सारी बातें, उन्हें बहुत सी चीज़ें मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत से वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं, और बहुत से वाक़यात में ख़ुद उनसे बहुत से सवालात किए जा सकते हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के केस में वो बराह रास्त तो नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो SHO सयाल थे जिनको बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, ये भी कहा जाता है कि उन्हें मार दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद सयाल साहब ने सबसे पहले राब्ता राव अनवार से किया था, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब राव अनवार ने इंटरव्यू दिया है कि ये बात मुझे राव अनवार ने ख़ुद बताई थी, और उनके बकौल सयाल जो था वो बहुत घबराया हुआ था, और उस घबराहट में उसने मुझसे कहा कि ये वाक़या हो गया है और मैं क्या करूं। तो बकौल राव अनवार कि मैंने उससे कहा कि तुम रिलैक्स करो, परेशान ना हो, तुमने जब इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो तुम क्यों इस मामले पे वो हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो इसलिए ये भी राव अनवार बता चुके हैं, मुझे नहीं पता, मैंने पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखा कि उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया कि नहीं किया कि जब बेनज़ीर भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद कराची पहुंची हैं तो उनके साथ आसिफ अली जरदारी भी थे, और लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो मिड ईस्ट हॉस्पिटल नहीं गए, बेनज़ीर भुट्टो गई थी। अब जरदारी साहब क्यों नहीं गए थे, इसका यही कहा जा सकता है कि क्योंकि शहीद भुट्टो के लोग जो है जरदारी साहब से काफ़ी नाला थे, और मुर्तज़ा भुट्टो ख़ुद भी जरदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ामात लगा चुके थे। गालिबन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे कहा गया था कि वो ना जाएं इसमें। और भी कुछ बातें हैं जो राव ने की हैं, वक्तन फ़वक्तन मुझसे उनकी बात होती रहती है, लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्हें बातें की हैं उसका बेहतर दिफा वो खुद ही कर सकते हैं। और लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनके पूरे इंटरव्यू जो घूम रहा है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ और उनके बहुत से साथियों के ख़िलाफ़ ज़मीनों के मामलात में और इन चीज़ों में खुद। तो मदर साहब ये तो खैर इंशाल्लाह कभी आपने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी तो आप ये सब चीज़ें शायद आप भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लेकर आएँ, लेकिन ये जो राव अनवार ने कहा कि सिस्टम काम कर रहा है,
سر 10 سال سے تو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی ایک سسٹم ہے سندھ میں، کرپشن کا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے. دیکھیے کراچی میں جب یہ 94 کا آپریشن ہوا، جب جنرل وحید کاکڑ آرمی چیف بنے تو جنرل وحید کاکڑ نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو سندھ سے وڈرا کر لیا جائے. اور چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ میں 1989 میں کراچی میں جو ہے وہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تھی، اس حد تک کہ پیپلز پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کے 3 لوگوں کو کراچی یونیورسٹی میں بالکل دیوار سے کھڑا کر کے ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رینجرز کو سندھ میں تعینات کیا، اور یہ 89 کی بات ہے. اس کے بعد 92 کا آپریشن ہوا. 92 کے آپریشن کا کی ناکامی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 2 جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، ان کے درمیان ایک چپخلش شروع ہو گئی جس کی بنا پہ اس آپریشن کے وہ نتائج نہ آ سکے. جو ملٹری انٹیلیجنس تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے، جبکہ لگا یہ کہ ISI جو ہے وہ اس نے MQM حقیقی کو بیک کیا، اور بہت سے MQM کے MPAs بھی اور بہت سے لیڈروں کو جن پہ بہت سے الزامات تھے وہ انہوں نے حقیقی جوائن کر لی. تو ایک طرح پولیٹیکل رفٹ پیدا ہو گئی. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوا جس کی وجہ سے 92 کے آپریشن کے مطلوبہ نتائج نہ مل سکے. پھر جب جنرل وحید کاکڑ نے فوج کو وڈرا کر لیا اور رینجرز نے اس کی جگہ لے لی، ان کو کچھ پاورز بھی ان کی بڑھا دی گئیں، لیکن اس میں اصل چیز یہ ہوئی کہ 94 میں پولیس کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پاور دے دی گئیں، اور اس حد تک پاور دے دی گئیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تک کی پاور دے دی گئی. اور اس میں باقاعدہ اس وقت کے جو IG تھے افضل شگری صاحب، انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا تھا. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ بہت سے پولیس والے مارے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہوا کہ جو MQM کے ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف لوگ آگے گواہی نہیں دیتے، اور اس طریقے سے بہتر یہ ہے کہ ان کا صفایا کر دیا جائے. تو افضل شگری صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ آپ بلینکٹ پاور جو ہے وہ پولیس کو دیں گے تو اس کے نتائج آگے چل کے اچھے نہیں ہوں گے، جو کہ ہمیں نظر آیا بعد میں. لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو شگری صاحب نے اپنا ٹرانسفر جو ہے اسلام آباد کروا لیا، کیونکہ وہ اس آپریشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اس وقت یہ راؤ انوار بہادر علی کا اس سے پہلے جو ہے قتل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پولیس والے خاصے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی وہ اتنی ہوئی، اور ایسے ایسے لوگ مارے گئے کہ جن کا کوئی بظاہر کوئی ایسا جرائم کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے MQM کے بہت سے ملیٹنٹس تھے جو اس میں مارے گئے، لیکن بہت سے سوالات اٹھے کہ جی چاہے ملیٹنٹ ہو یا ڈاکو ہو یا دہشت گرد ہو، اس کو ایک لیگل پروسیس سے ہی سزا ملنی چاہیے. ماورائے عدالت کسی کو مارنا جو ہے وہ انارکی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اسی دوران اس سے پہلے بہت غالباً شروع میں کیونکہ راؤ انوار کا ہی ذکر ہو رہا ہے، تو راؤ انوار اور بہادر علی کو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یہ میں 94 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس ناصر اسلم زاہد. انہوں نے ایک ہیئرنگ کے دوران راؤ انوار اور بہادر علی کو بلایا تھا، اور ناصر اسلم زاہد صاحب کے بہت سے ایسے آبزرویشن بھی تھیں، آرڈر بھی تھے. اچھا، I'm really sorry مدد صاحب، یہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے. اویش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ مکمل کر پاتے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.